سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، آپ کے زمانے خلافت میں ایک عورت آئی۔ اس وقت تو پھر یہی ہوتا تھا نا جی کہ وہی مسجد نبی ہے، وہی عدالت ہے، وہی سپریم کورٹ ہے، وہی ہائی کورٹ ہے، وہی عسکری ہیڈ کوارٹر ہے، وہی سب کچھ جو کچھ ہے مسجد میں ہوتا تھا۔ اور خلیفۃ المسلمین خود مسجد میں بیٹھ کر نماز کے بعد، ہاں بھائی کسی کو کوئی تکلیف ہے؟ آج تو جی کسی حاکم کو ملنا جو ہے وہ ایسا مشکل ہے، اللہ معاف کرے، کیٹو پہاڑ پہ چڑھنا آسان ہے، کسی افسر کو ملنا مشکل ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انگریزوں نے ایسا پٹی پڑھائی ہے، ایسا سبق پڑھایا ہے کہ ان کو عوام کے ساتھ ملنے ہی نہیں دیتے کہ بھی ان سے فاصلہ رکھو ورنہ تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ اب جناب یہ ہے کہ ایک عورت آئی، اس نے کہا امیر المومنین ان زوجی یقوم اللیل و یصوم النہار، میرا خاوند جو ہے وہ دن میں روزے رکھتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے۔ میں نعم الرجل، وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے۔ وہ بیچاری ہٹ گئی شرم سے۔ حضرت ابن عباس کے ایک روایت میں حضرت کعب بیٹھے تھے، ابی ابن کعب، انہوں نے فرمایا امیر المومنین وہ بیچاری خاوند کی شکایت کرنے آئی تھی، تم نے اس کی فریاد ہی نہیں سنی۔ پھر عجیب آدمی، وہ تعریف کر رہی تھی، تم کہتے ہو شکایت کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا جناب وہ کہہ رہی تھی کہ حضرت صاحب صوفی ہو گئے ہیں، دن میں روزے رکھتے ہیں، رات کو تہجد پڑھتے ہیں، میرے حق کون ادا کرے گا؟ کہنے لگے اچھا یہ بات تھی، میں سمجھا نہیں، ان کو بلا کے فیصلہ بھی تم خود کرو۔ انہوں نے اس کے خاوند کو بلایا اور پوچھا کہ بھائی یہ تمہاری بیوی ہے، اس نے یہ شکایت کی ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا حضرت شکایت نہیں ہے، تھوڑی سی زندگی کے دن رہ گئے ہیں، میں کہتا ہوں جتنا ہو سکے اللہ کے عبادت میں گزاروں۔ انہوں نے کہا تو بیوی کے حقوق پھر کون ادا کرے گا؟ طلاق دے دو تاکہ وہ بیچاری کوئی اور شوہر تلاش کرے۔ انہوں نے کہا اچھا جی گزارش یہ ہے کہ کیا ہمیں اللہ کا دین یہ بھی پابند کرتا ہے کہ اتنا حق عورت کا ہے؟ یہی ہے نا کہ حسن سلوک کرو، عاشروہن بالمعروف، یہی ہے نا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، ان پہ بھی وہی حقوق ہیں جو مردوں کے حقوق ہیں۔ لیکن یہ تو نہیں لکھا ہوا نا کہ لازمی ہر حال میں خاوند نے بیوی سے ملنا بھی ہے۔ حضرت مسکرائے، فرمایا اچھا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا جی قرآن میں یہ مسئلہ، کہا قرآن میں تو ہے۔ وہ حیران ہو گئے کہ قرآن میں یہ مسئلہ ہے کہ آدمی کو عورت کے پاس کتنی راتوں کے بعد جانا چاہیے؟ انہوں نے کہا حضرت میں تو، انہوں نے کہا چاہیے بتاؤ ایک آدمی بیک وقت نکاح میں کتنی عورتیں رکھ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی 4۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اب تو خیر ایسے ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے نا، ایک شیعہ مولوی تھا، اس کی 9 بیوی تھی، تھا بھی مولوی، اور کتابیں بدبخت کو یاد تھی۔ میرا احترام کرتا تھا والد صاحب کی وجہ سے، کبھی آمنا سامنا ہو جائے تو بڑا ادب کرتا۔ ویسے تو بے دین قسم کا آدمی تھا، وہ مونچھیں بڑھائی ہوئی، داڑھی منڈائی ہوئی، اتنی مشین سے داڑھی رکھی ہوئی، 2 لڑکے ساتھ رکھے ہوئے۔ بہانہ یہ تھا کہ یہ کتابیں اٹھاتے ہیں اور مناظرے کے وقت میں مانگتا ہوں حوالے تو کتابیں دیتے ہیں۔
بارہ اللہ والا. تو اس نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا، خود پوچھا، میں نے کہا یار یہ تم نے 9 بیویاں رکھی ہوئی ہیں، کیوں، کیا اس میں کیا تعجب ہے؟ حضور کی جب وفات ہوئی آپ کی کتنا بیویاں تھیں؟ میں نے کہا 9 تھی. کہنا اچھا قرآن میں کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں فن کے ہو ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، کا 2 3 5 اور 4 9 ہوتی ہے. اور میں نے کہا مکی صاحب قرآن میں بھی تو 9 ہے نا، ورنہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ پیغمبر کے لیے الگ حکم و شریعت امت کے لیے الگ ہو. اور میں نے کہا بدبخت آدمی، تم اللہ کے قرآن کو نہ بدلو. اگر یہی ترجمہ ہے جو تم کر رہے ہو تو حضور پاک نے ہجرت کے بعد کیوں فرمایا مہاجرین سے کہ جن کے پاس 4 عورتوں سے زیادہ بیویاں ہیں وہ باقی چھوڑ دے، 4 رکھ لیں، 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. کیونکہ پہلے بھی یہی تھا نا، بڑے بڑے لوگ جو ہے 8 8 10 10 20 20 عورتیں گھر میں رکھتے تھے. لیکن جب مہاجرین ہجرت کر کے حضور نے خبردار 4 سے زیادہ رکھنا ناجائز. یہ تو اتفاقی قید ہے کہ 2 رکھ سکتے ہو، اچھا 3 بھی رکھ سکتے ہو، اچھا 4 بھی، یہ تھوڑا ہی کہ ان کو جمع کرتے جاؤ. کہتے ہیں بہرحال جی ٹھیک ہے، آپ اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، آپ کو تو خیر 1 بھی نہیں ملتی. یہ تو ہمارے یہاں سخی لوگ ہیں، جتنی ضرورت ہو اتنی مل جاتی ہے. انا للہ. اور بالکل ڈھیٹ آدمی، اس کو کوئی شرم بھی نہیں تھا. بھی بات کرتے ہوئے میں مولوی آدمی کو شرم تو کروں. انہوں نے کہا اسی لیے تمہیں بتایا کہ میں دیوبند میں پڑھا ہوں، میں آپ کے بزرگوں کا شاگرد ہوں. میں شیعہ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اہل سنت والجماعت کے بعد دولت ملتی ہے، عورت ملتی ہے. یہاں دولت بھی ملتی ہے، عورت بھی ملتی ہے. تم 10 دن محرم کے جلسے کرو، تمہیں 10,000 ہی کوئی نہیں دے گا، میں 1 دن کا 10,000 دیتا ہوں. اور جس دن میں نے 10 محرم کا یوم حسین پڑھنا ہو، شہادت حسین، 1 0 میٹر کرولا کار جو ہے پہلے اس کی چابی مجھے دیں گے، پھر میں اسٹیج پہ جاؤں گا. اور جتنے دن میں وہاں رہوں گا ہر رات مجھے 1 عورت بھی دیں گے. نہیں کتنا سخی مذہب ہے یار. چھوڑو، کیا سنیوں میں مل کے سن ہوئے ہو. کہا توبہ کرو. کہتے مجھے بھی پتا ہے میں غلطی پہ ہوں، میں ناحق پہ ہوں، میں غلط راستے پہ ہوں، لیکن یہ بھی مجھے پتا ہے کہ جو توبہ کرتا ہے من تاب تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں. میں مرنے سے پہلے توبہ کر لوں گا. میں نے کہا مولوی صاحب کیا پتا ہے توبہ کا موقع بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ توبو قبل ان یموت، پہلے توبہ کرو. توبہ کردن در جوانی شیوہ ہے پیغمبری. جوانی میں توبہ کرو. بوڑھے ہو گئے، اب ٹانگیں جناب قبر میں ہیں، تو اب جب عورتیں چاچا کہنا شروع کر دیں، اب کہو گے جی میں نے کبھی غیر عورت کو دیکھا ہی نہیں. اب تمہیں کون دیکھتی ہے کہ تم دیکھو؟ دیکھنے کی بات تو تب تھی جب جوانی تھی، جب حسن تھا، جمال تھا. اور امراۃ العزیز دروازے بند کر کے خود دعوت دے رہی تھی، اور پیغمبر کہتا تھا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اور گناہ کروں. کیا کہہ رہی ہوں؟ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ امراۃ العزیز نے اپنے بیڈ روم میں ایک اپنے بت کا ایک یہ تمثیل بھی رکھی ہوئی تھی، تو اس پہ کپڑا ڈالا اس نے. تو حضرت یوسف یہ کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا میرا خدا ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ خدا کو تم اور جو اصل دیکھنے والا ہے اس سے نہیں حیا آتی؟ انہوں نے کہا اچھا میں نے تقریر کے لیے آپ کو نہیں بلایا، ہے تلک میری خواہش پوری کرو. اب یوسف بھاگے. یہ ہے کمال، یہ ہے عصمت کہ حسن دعوت دے اور بندہ ٹھکرا دے کہ میں گناہ نہیں کر.
یہ ہے کمال کہ لڑکی حسین و جمیل ہو، اور دعوت دینے والے بھی آگے بڑے بڑے پھنے خواہ قسم کے لوگوں کو کہے خبردار، میں نے کبھی اپنے سوا کسی غیر محرم کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس لیے حضرت حیران نے کہا جی 4 بیویاں رکھ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا 4 بیویاں اگر ہوں تو ہر رات جو ہے ایک کے بعد جائے گا دوسرا، دوسری کے بعد تیسرا، تیسری رات چوتھی، تو ہر بیوی کا چوتھی رات حق آئے گا نا۔ پھر روزانہ جو ایک کے بعد رات گزارے، ایک رات ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر، تو سب معنی یہ ہے کہ 4 راتوں کے بعد اس کا نمبر آتا ہے، تو 3 راتیں تم عبادت کیا کرو اور چوتھی رات بیوی کا حق ادا کیا۔ اور بیوی کا حق ادا کرنا جو ہے وہ بھی عبادت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر بیوی سے ہنسی مذاق اور کھیل کر رہا ہے، نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ نفل پڑھنے سے اس کے درجات بلند ہوں گے، اور بیوی کے ساتھ پیار کرنے سے وہ جہنم کی عذاب سے آزاد ہوگا آگ سے۔ کیوں؟ جب اپنی بیوی حلال کے رزق سے سب کچھ مل جائے، اس کو حرام میں منہ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جتنے لوگ اکثر باہر جاتے ہیں نا، 80% عورتیں بھی ذمہ دار ہیں۔ وہ جب ان کو خوش نہیں رکھتی انہیں بھی باہر جا کے منہ مارنا ہوتا، خواہش تو پوری کرنی ہوتی ہے نا انہیں۔ اگر بیوی خوش رکھے تو اس کو کالے کتے نے کاٹا ہے کہ وہ دوسری عورت کے پاس جائے گا۔